آئیں کھڑے کھڑے کریں گے متی رسول کے دین 21 باب اور اس کی 12 حصے پڑھیں گے. 12 اور 13 اس پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ بیٹھ جائیں. اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کی تختی اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دی، اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو. آمین. خدا کا پاک کلام پڑھاؤ اور سنا جناب سبوں کے لیے باعث برکت ہو. آمین. خدا کا شکر ہو. تشریف رکھیں. ہاللیلویا. خدا یسوع مسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کو سلام. آج ہم زندہ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے. ابھی اسی سنڈے پام سنڈے تھا، ہم نے خدا یسوع مسیح کو دیکھا کہ اس طریقے سے ان کا شاہانہ داخلہ ہوا یروشلم میں. اس کے فوری بعد کیا ہوا آج اس کو دیکھیں گے کہ اس کے بعد فوری طور پہ کیا ہوا. میں ایک دن آن لائن کسی سے بات کر رہا تھا تو اس نے میرے ساتھ بات کی، خدا یسوع مسیح کے تعلق سے بات ہو رہی تھی. اس نے کہا جی، میں نے کہا آپ یسوع کو مانتے نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا جی نہیں مانتے، کیونکہ یسوع آنے والا ہے. وہ یہ کہتے ہیں، یہ بنی اسرائیل قوم کی بات میں کر رہا ہوں، بنی اسرائیل قوم آج تک یہ کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابھی آئے گا، اور وہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب میری بات اس سے ہو رہی تھی، میں نے کہا بائبل مقدس بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح آ گیا ہے. اس نے کہا کہ جی وہ نئے عہد نامے کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہے، وہ پرانے عہد نامے کو مانتے ہیں. میں نئے عہد نامے سے جب بات کرتا وہ کہتا ہے یہ میں نہیں مانتا اس بات کو. تو اس نے ایک بات کہی جو بھی ہم جس کو دیکھیں گے. اس نے کہا، میں نے کہا آپ نے اس کو مار دیا، آپ نے اس کو سلیب پہ چڑھا دیا. تو اس نے کہا جی ہاں جی، اس نے ہمارے باپ دادا کی دکانیں کیوں توڑی تھی، اس سے ہم نے اس کو کیا کیا، مسلوب کیا تھا. آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا، کیوں دکانیں توڑی گئی، کیوں یہ سارا کچھ ہوا. اگر ہم 21 باب کو جب پڑھتے ہیں پہلی آیت سے، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح شاہانہ داخلہ جو ہم نے ابھی حال ہی میں پام سنڈے بنایا، کھجوروں کی ڈالیاں لہرائیں، ہوشنا کے نعرے لگائے، ہوشنا کے گیت گائے گئے. یہ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح جیسے ہی وہاں پہ داخل ہوتے ہیں، ساتھ ہی وہ ہیکل میں چلے گئے تھے. جیسے ہی وہ ہیکل میں گئے تو ہیکل میں جا کے انہوں نے دیکھا کہ خدا کے گھر کے اندر کیا ہے، تجارت ہو رہی ہے. آج بھی خدا کے گھر میں تجارت ہونا شروع ہو گئی ہے. روپیہ پیسہ، بس ایک ہی مقصد رہ گیا کہ پیسہ کماؤ، پیسہ کماؤ. ہم نے خدا کے گھر کو کیا کر لیا ہے، تجارت کا گھر بنا دیا ہے. آج تعلیم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں، میں بھی پاسٹر ہوں، ابھی کل پرسوں کل ہی رات کو ہم کسی کا پتہ لینے گئے تو وہاں بات ہو رہی تھی دہیکی پہ. انہوں نے کہا جی پہلے ہی شروع ہوتی تو دہیکی کا زور ہو جاتا ہے. میں کہ میرے چرچ میں آپ کبھی بھی دہیکی میں میسج نہیں سنیں گے، کبھی بھی. خدا کا شکر ہے 14 سال ہونے والے ہیں، لیکن آج تک کبھی دہیکی نہ تو میں نے میسج دیا اور نہ لوگوں کو کہتا ہوں دہیکی دے. کیونکہ جب ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں تو دہیکی جو ہے یہ پرانی شریعت کی بات ہے. شریعت میں یہ چلتی تھی. شریعت جب ہم پہ رہی نہیں تو آج دہیکی بھی نہیں. آج تو خدا کا کلام فرماتا ہے دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ داب داب کے بھرا جاتا ہے، خوشی سے دینے والے کو خدا کیا ہے، عزیز رکھتا ہے. آج کی دہیکی یہ ہے، آپ جتنا دے سکتے دے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن آج بھی پاسٹر صاحبان دباتے ہیں. آج تک پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے نہیں سمجھ آتی. آج مجھے کسی نے ویڈیو سینڈ کی، انہوں نے کہا جی اس پہ میسج دیں. اس میں میسج میں دوں گا لیکن اس کے بعد، کیونکہ یہ دن اہم دن ہے، ان میں میں کوئی ایسا میسج نہیں دینا چاہتا. ایک پاسٹر صاحب کو میں جب اس ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ویڈیو میں پادری صاحب، ایک تو ان کے کپڑے بڑے ایسے تھے جیسے وہ مجھے پادری کا تو ایکٹر زیادہ لگ رہا تھا، جیسے کسی فلم کا ہیرو ہوتا ہے. کب پیسے ڈالا ہے، اتنے اتنے بال، اور وہ کہہ کیا رہا ہے کہ بدرو، ہم بدرو کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کہتا ہوں جیڑی خدا کو چلے جاتی ہے انہوں اسی کی کہہ سکتے. سی کیا ہوں انہوں نے کہا
खुदा ने जब खुदा यीशु मसीह को देख के वो थरथराती थी, वो कांपती थी, उसके कदमों में गिर जाती थी, और आज खुदा के खादमों के आगे भी वो वैसे ही होती है। वो ज़ेर है, हम उसका क्यों नहीं कुछ कर सकते। हम खुदा के कलाम को देखते हैं। मैं समझता हूँ कैसे पास्टर पता नहीं बन कैसे जाते हैं। मैं इस पे मैसेज दूंगा बाद में पूरा तैयारी के साथ, ताकि उसको पता चले। वो भी ऑनलाइन है, मैं भी ऑनलाइन मैसेज दूंगा, ताकि उससे पता चले कि उसने कौन सी बात गलत कही है। खुदा के पास जब वो जाता था, वो एक वक्त था जब अय्यूब के दौर में वो आसमान पे जाता था, लेकिन आज उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो खुदा के पास जा सके। आज तो बंद कर दिया गया है, आसमानी मकामों तक वो जा सकता है, लेकिन आसमान में उसका दाखला ममनू है। कैसे हम कह सकते कि खुदा के सामने वो जा सकता है। खुदा यीशु मसीह के दौर में आखिरी बार हमें नजर आता जब खुदा यीशु मसीह की आजमाइश हुई, उसके बाद इब्लीस कहीं हमें नजर नहीं आता कि वो आसमान पे, वो भी जमीन पे ये सारा कुछ हुआ था। आसमान पे वो उस वक्त जाता था जब वो आसमान पे आना जाना उसका लगा हुआ था। आज उसके पास ये इख्तियार नहीं है। आए यहाँ पे देखते हैं, वापस इसी में आते हैं। आज जो टॉपिक है उसी में रहेंगे। हाँ जी, दोबारा से पढ़ें आप इसको 12 से। और यीशु ने खुदा की हैकल में दाखिल होकर, यीशु ने खुदा की हैकल में जाके या खुदा के घर में जाके क्या किया? दाखिल होकर उन सबको निकाल दिया, उन सबको निकाल दिया जो हैकल में खरीदो फरोख्त कर जो रहे थे। हैकल में खरीदो फरोख्त कर रहे थे। आज हैकल जो है वो खुदा का घर है। बेसिक मैं अक्सर बात करता हूं कि हैकल हम खुद हैं, हम खुदा का घर हैं। खुदा का कलाम फरमाता है, खुदा का कलाम ये फरमाता है, तुम मेरे रहने की जगह हो, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं। इसको हम साफ नहीं रखते, इसको भी हमने तजारत का काम दे रखा है। इसमें भी हम तजारत करते हैं, इसमें भी हम गलत काम करते हैं। लेकिन खुदा यहाँ पे हम बाइबल मुकद्दस को जब देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह हैकल में जाता है, और जब देखता है कि लोग वहां पे दुकानें लगा के बैठे हैं, उसमें खरीदो फरोख्त कर रहे, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, और खुदा यीशु मसीह को वहां पे गुस्सा आ गया। जी पढ़े। और सिराफों के तख्ते और कबूतर उससे सिराफों के तख्ते उड़ दिए, कबूतरों के खुडे फेंक दिए। हाँ जी आगे। और कबूतर फरोशों की चौकियां उल्ट दी जी। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। दुआ का घर कहलाएगा। आज खुदा का घर जो है वो दुआ का घर है, वो किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। आज हम सियासी तौर पे भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, हम हर काम के लिए चर्च को क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। लिखा मेरा घर वो दुआ का घर है। इसे क्या कर दिया है? मगर तुम उसे डाकुओं की खोज मगर तुम इसे डाकुओं की, ये बात वाकई ही सच है। आज भी चर्च जो है, इबादतगाहें जो है, ये डाकुओं की हो बनी हुई है। सिर्फ तजारत का काम इसमें किया जा रहा है, कमाई का जरिया बना रखा है। हम क्या कर रहे हैं? बाइबल मुकद्दस को जब देखते हैं, यीशु मसीह जब दाखिल होते हैं यरूशलेम में, तो वो सीधे हैकल में जाते हैं, और हैकल में जाके जब उन्होंने ये सारा कुछ देखा कि खुदा के घर में क्या हो रहा है, तो उनकी गैरत कहाँ, ऐसे उनका ललकारना हुआ, उनकी गैरत जाग उठी। आज हमारी गैरत कहाँ पे है? हम ऐसे कामों को देख के फिर भी इग्नोर करते रहते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं है, उन्होंने अपने मसाइल है। हम नहीं समझते कि ये उनके अपने मसाइल है। हमें बोलने की जरूरत है। जहां आपको ऐसे लोग नजर आते हैं, आप भी आवाज उठाएं कि खुदा का घर दुआ का घर है, इसको डाकुओं की खो ना बनाएं। पढ़े। और अंधे और लंगड़े हैकल में उसके पास लेकिन वहां पर भी जब खुदा यीशु मसीह ने सारा कुछ कर दिया, जब डाकुओं की खो को बंद कर दिया, वहां पे उनको निकाल दिया, तो साथ ही हम देखते हैं तो जो लोग वाकई ईमानदार थे वो आ जाते हैं, और उन्होंने क्या किया? हाँ जी। और उसने उन्हें अच्छा किया। उनके पास लंगड़ों को लेके आए, अंतों को लेके आए, बहुत सारे बीमारों को खुदा यीशु मसीह के पास लाए, और खुदा यीशु मसीह ने सबको क्या कर दिया? अच्छा कर दिया। क्योंकि खुदा यीशु मसीह यही काम करते थे, वो कमाई नहीं करते थे। कहीं नहीं लिखा कि खुदा यीशु मसीह कमाई करने आया था। वो द्वंद्वों को आंखें देने आया था, वो बीमारों को अच्छा करता था, वो मुर्दों को जिंदा करता था। उसका एक ही काम था कि हर वक्त दुखी इंसानियत की मदद करता रहे। वो हमारे लिए आया, हमारी निजात के लिए आया। उसने जमीन पे आके इतनी मुश्किलात सही, इतनी मुश्किलात सही कि अगर हम पे आज थोड़ी सी मुश्किल आ जाए तो हम अपनी जगह को छोड़ देते हैं।
ہم ہر جاتے ہیں لیکن خدا یسوع مسیح کو ہر وہ مشکل آئی جس سے وہ گزرا اور گزرتا ہوا ہمارے لیے سلیب پہ چڑھ گیا اور سلیب پہ جا کے اس نے ہماری نجات کا کام کیا. آج ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں اس کی تعلیم کیا ہے. اس کی تعلیم کو دیکھتے ہوئے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. جو وہ کہتا ہے ہمیں اسی کو ماننے کی ضرورت ہے, اسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. ابھی کل پرسوں ہی میں کہیں عبادت کروا تھا تو وہاں پہ میں نے ایک بات کی تو وہ کیسے بحث شروع ہوگی. عبادت نہیں, انہوں نے غلط بات کی. میں کہ یہ غلط گیت ہے, یہ گیت نہ گایا کریں. وہاں پہ ہم جب بات کر رہے تھے وہ کہتے جی یہ سوال کر, انہوں نے الٹے سوال. میں کہا میں بائبل سے ہٹ کے بات چیت نہیں کرتا. بائبل میں جو باتیں ہیں میں اس کو سیکھتا ہوں, اسی کو سکھاتا ہوں. دائیں بائیں سے میں کبھی بھی بات کرنا پسند نہیں کرتا. پڑھیں آگے جی. لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشنا پکارتے دیکھا تو خطا جب لڑکوں کو ہوشنا کے نعرے لگاتے ہوئے سنا, جب خدا یسوع مسیح کی تعریف سنی, وہ ہیکل میں بھی یہ سارے کام کر رہے تھے, تو شراب عالم کے کیا ہو گیا ان کو. پڑھے ذرا. تو خفا ہو کر اس سے کہنے وہ لگے, خفا ہوئے, ناراض ہوئے. آج بھی کئی لوگ ایسے ہیں جب آپ ٹھیک طریقے سے خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں, اس کے ساتھ وفاداری سے چل رہے ہوتے ہیں, تو بہت سارے لوگ آپ سے کیا ہوتے ہیں, خفا ہوتے ہیں. اے بڑا پادری بنیا پھرتے, اے بڑی پادرانی بنی پھرتی, اے بڑے گیت گاؤں دے, اے فلانا کر دے. ہم لوگوں پہ کیا کرتے ہیں, انگلیاں اٹھاتے ہیں. ہمیں آج ضرورت نہیں ہے کہ ہم ایسے کام کریں. جی پڑھیں. تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے اس سے سوال کیا, تو سنتا ہے یہ کیا کہتے ہیں. ہاں جی. یسوع نے ان سے کہا, ہاں کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیخواروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا. شیخواروں اور بچوں کے منہ سے کیا ہے, حمد کو کامل کروایا. بچے حمد کرتے ہیں, شیخوار بچے جو ہیں وہ حمد کرتے ہیں. خدا کہتا میں نے ان کو کیا کیا, یہاں سے کامل کروایا ہے. جی پڑھیں. اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر یسوع مسیح وہاں سے نکل گئے, ان کو چھوڑ دیا کیونکہ باتیں غلط ہو رہی تھی. یسوع مسیح وہاں سے نکلتے ہیں اور ایک اور واقعہ ہوتا ہے. جی پڑھیں. اور رات وہی رہا, اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی. صبح کو جب جا رہا تھا اس کو کیا لگی, بھوک. یہ ایک ہی دن میں سارا کچھ ہوا, اور دوسری صبح کو کیا ہوا, اس کو بھوک لگتی ہے. ہاں جی آگے. اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر, راہ کے کنارے ایک انجیر کا درخت نظر آتا ہے, دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر, پتوں کے سوا اس میں کچھ بھی نظر نہ آیا. خدا یسوع مسیح نے دیکھا, اس نے سوچا کہ اس کے اندر انجیر لگی ہوگی, اس میں ہرا بھرا ہے, اس میں پتے لگے ہوئے ہیں. اور جب اندر جا کے دیکھا تو اس کے اندر کوئی بھی پھل نظر نہیں آیا. آج ہم بھی ہرے بھرے کئی لوگ نظر آتے ہیں, بڑے ایماندار ہوتے ہیں, لیکن پھل ان کے اندر نہیں ہوتا. آج ضرورت ہے, ہرے بھرے ہیں تو پھر آپ کے اندر پھل بھی نظر آنا چاہیے. اگر پھل نظر نہیں آئے گا تو یہاں پر بھی دیکھ رہے پھر کیا انجام ہوتا ہے. پڑھیں. اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل تجھ میں کبھی پھل نہ لگے. کئی بار ہم بھی ایماندار ہوتے ہیں, خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ہرے بڑے ہوتے ہیں, لیکن ہم میں پھل نہیں لگتا. تو خدا یسوع مسیح کہتے جا, آج کے بعد تیرے اندر کبھی بھی پھل نہیں. ویسے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں جو خدا سے دور ہو چکے ہیں, اور لوگ ان کے لیے جتنی مرضی دعائیں کر لیں وہ چینج ہوتے ہی نہیں ہیں. شاید خداوند نے ان کو بھی کہہ دیا کہ جا, اب تیری زندگی میں کبھی پھل نہیں لگے گا. یہاں دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے جب یہ بات کہی, پڑھے ذرا آگے. اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا. اسی وقت کیا ہو گیا, سوکھ گیا. ہمیں ڈرنا چاہیے, خوف کرنا چاہیے. ہمیں آج ضرورت ہے, اگر ہم ہرے بھرے ہیں, ایماندار تو ہم ہیں, لیکن اگر ہم میں پھل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ہرے بھرے درخت تو ہیں, پھل نظر نہیں آتا. تو کسی وقت بھی خدا یسوع مسیح کہہ سکتا ہے کہ جا, آج کے بعد تیرے اندر کبھی بھی پھل نہیں لگے گا. اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ خدا یسوع مسیح نے سب سے پہلے کیا کیا, جو بھی وہاں پہ تجارت کا کام ہو رہا تھا اس کو بند کیا, اور اس کے بعد انجیر کے درخت کو کیا کیا. کئی لوگوں کا خیال ہے کہ انجیر نہیں کھانی چاہیے. یہ صرف ایک درخت کے لیے بات کہی گئی ہے. انجیر کے سارے درختوں کو خدا یسوع مسیح نے
ये बात नहीं की, जैसे सारी कलीसिया को खुदावंद यीशु मसीह ये बात नहीं कहता, बल्कि उसी को कहता है जो ईमानदार तो है, कलीसिया का मेंबर तो है, लेकिन उसके अंदर फल नहीं लगते, उसको खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जा, आज के बाद तेरे अंदर कभी भी फल नहीं लगते। कई बार हम बड़े अच्छे जाने होते हैं, बड़े अच्छे मेंबर होते चर्च के, लेकिन जब हम में फल नहीं लगते तो कई बार लोग भी कहते हैं भाई सब इनू लैदा करते हो, कह देते ना भाई सब इनू लैदा करते हो, ये नुकसान करता है। इसलिए आज में जरूरत है कि हम भी इन चीजों को देखें कि हम पे फल लगते हैं नहीं लगते। अगर नहीं लगते तो आज से अपनी जिंदगी में फल लाना शुरू करें। और खुदा का घर जो है वो दुआ का घर है, उसको डाकुओं की को बनाने की जरूरत नहीं है। आए खुदा इस कलाम के विषय से खुदा हम सबको बरकत दें। आए अपने सिरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे। भाई अगर कोई भाई है तो भाइयों में से कोई दुआ